جرنیل رہتا ہے تو اس میں پاکستان کا غریب شہری بھی رہتا ہے۔ غریب شہری کا احترام اور بڑے سرمایہ دار اور جاگیردار، خان اور نواب اور جرنیل، یہ ایک برابر کے پاکستانی شہری ہیں۔ ہم کسی ایک کو پاکستان کا مالک تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پاکستان کے عوام محترم شہری ہیں اور پاکستان کے عوام کے ووٹ کو چوری کرنے کی اجازت ہم کسی کو نہیں دے سکتے، اور چوری کے ووٹ کی بنیاد پر حکومت کرو گے تو انشاءاللہ سینہ تان کر تمہارے مقابلے میں آئیں گے اور تمہارے خلاف بغاوت کریں گے۔ آج پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر، ایک منشور کے تحت، ایک نصب العین کے تحت پاکستان کی سیاسی جماعتیں متحد ہیں کہ قوم کی امانت قوم کو واپس کی جائے۔ اگر اس ملک میں آئین ہے، اس ملک میں کوئی قانون ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ عوام کو اس کے ووٹ کی امانت واپس کی جائے۔ عوام کی امانت پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت کسی کے باپ کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ پاکستان کے عوام جانوروں کا ریوڑ نہیں کہ جیسے آپ چاہیں ان کو ہانکیں گے اور جو چارہ ان کے سامنے ڈالیں گے وہ اس کو قبول کریں گے۔ پاکستان کے عوام کی عزت، آبرو اور وقار کا تقاضا یہ ہے کہ عمران جیسے لوگ اس ملک کے حکمران نہیں بن سکیں گے۔ یہ قوم کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے۔ اس قسم کے لوگ ہمارے حکمران ہوں۔ قسمت خبری دنوں دے تمہر بدقسمت شاید چکا اول اولاد خدای ورک اغام ناجائز کا اول حکومت خدای ورک اغام ناجائز۔ استاذ پختانہ خلق ہے، قبائل خلق ہے، پسرون بانمو پٹکی دی او کولی دی، عزت مند خلق ہے، چیر غیرتی قوم دا برداشت کولے شی چی دخ کماش خلق دے پدوی باندے حکومتو کی بیددی پارٹے خلق مانے گلے کہ ویتا مونگ دا بے غیرت والے ہوئے۔ یہ پاکستان ہے۔ تمہاری حکومت میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ روزانہ ٹی وی پر کوئی نہ کوئی آ کر یہ تحریک چلا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں بڑے فائدے ہیں، بڑے فائدے ہیں۔ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ فلسطین کو تسلیم کرو، فلسطینی ریاست کو تسلیم کرو، بیت المقدس کو اس کا دارالخلافہ تسلیم کرو۔ آج تمہیں اپنا مسلمان بھائی بھول گیا ہے، سرزمین فلسطین کا اصل مالک آج تمہیں بھول گیا ہے، قبلہ اول تمہیں بھول گیا ہے، اور یہاں پر اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کے ایک رکن اسمبلی کہتی ہے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم کعبے کی طرف رخ کرو، تو اللہ نے کعبہ ہمیں دے دیا اور بیت المقدس ان کو دے دیا۔ یہ ہے ان کا علم۔ اگر بیت المقدس یہ یہودیوں کا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیوں فتح کیا اس کو؟ اگر بیت المقدس یہودیوں کا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیوں فتح کیا اس کو؟
قبل اول بھی ہمارا ہے اور بیت الحرام بھی ہمارا ہے، اور اس پر اسرائیل اور یہودیوں کے قبضے کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج کا حکمران جب اس قسم کی باتیں کرتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں یہودیوں کا ایجنٹ ہے تو پھر ناراض بھی ہوتا ہے۔ یہ سازشیں آج پاکستان میں چل رہی ہیں، ان سازشوں کو کسی قیمت پر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے محترم دوستو، ہم نے تحریک چلانی ہے، اس حکومت کے خاتمے کے لیے چلانی ہے، ناجائز حکومت کے خاتمے کے لیے چلانی ہے۔ جمہوریت ایک ماحول ہے، ایک سسٹم ہے جس میں ہم اپنے نظریے کی بات کر سکتے ہیں، جس میں ہم اسلام کی بات کر سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ ہے تو آئین نے تسلیم کیا کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا۔ پارلیمنٹ ہے تو آئین میں یہ بات تسلیم کی گئی کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا اور ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق بنے گا۔ پارلیمنٹ ہے تو ختم نبوت کا مسئلہ وہاں پر دلیل کی جنگ لڑ کر حل کیا گیا۔ قادیانیوں کو پارلیمنٹ کے ذریعے غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ ناموس رسالت کا قانون پارلیمنٹ کے ذریعے پاس کیا گیا۔ یہ ایک ماحول ہے، جمہوری ماحول، جس میں ہم دین اسلام کی بات کر سکتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، ہم نے اس ملک کے آئین کے مطابق چلنا ہے۔ ایک میثاق پاکستان ہے اور پوری قوم کے درمیان ایک میثاق ملی کی حیثیت رکھتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز قبائلی عوام ایک پلیٹ فارم پر رہیں گے۔ آپ عہد کر لیں کہ ہم نے قبائلی علاقوں میں جمعیت علماء اسلام کے علاوہ اور کسی قوت کو پنپنے نہیں دینا۔ یہی آپ کی آواز ہے، یہی آپ کی ترجمان ہے، یہی آپ کا نظریہ و عقیدہ ہے، اور یہی پرچم نبوی، یہ برکت کا سایہ ہے جو آپ کے اوپر لہرا رہا ہے۔ اس کو تھامے رکھیں، اس کو طاقت بنائیں۔ ہم اسلام چاہتے ہیں، ایک ہے خود اس مسلمان بننا، ایک ہے ملک کو اسلامی بنانا۔ اس کے لیے سیاسی طاقت بننا پڑے گا۔ جب تک آپ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم پر ایک سیاسی طاقت نہیں بنیں گے، اس ملک میں اسلام کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ پھر لوگ کہیں گے باتیں تو ہوتی ہیں، ہوتا کچھ نہیں۔ ہوگا تب جب آپ طاقت بنائیں گے اور سیاسی طاقت بنائیں گے، اور اس مقصد کے لیے بنائیں گے کہ اس ملک میں اللہ کی دین کی حاکمیت ہو۔ انشاءاللہ العزیز یہ سفر جاری ہے اور جاری رہے گا اور فتح تک جاری رہے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اس سفر کو قدم بقدم آگے بڑھائیں گے اور اپنے مسائل انشاءاللہ العزیز سیاسی محاذ پر حل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا وغواړئ الله پاک دغه اجتماع قبول او ګرځوي، او دې نه مخکې چې خلک دغه جلسې نه